السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اسم معرفہ کی اقسام۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اسم نکرہ کی اقسام پڑھا تھا، اب اس ویڈیو میں ہم اسم معرفہ کی اقسام دیکھیں گے۔ اسم معرفہ کی اقسام دیکھنے سے پہلے ضروری ہے اسم معرفہ ہوتا کیا ہے۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شے، خاص جگہ یا خاص چیز کا نام ہو، اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کراچی، قائد اعظم، دریائے سندھ، فاطمہ جناح، ہرن منار، یہ جو ہیں وہ اسم معرفہ ہیں۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں: اسم اشارہ، اسم موصول، اسم ضمیر اور اسم علم۔ اب ہم ان کے بارے میں الگ الگ پڑھیں گے۔ اسم معرفہ کی جو پہلی قسم ہے وہ اسم اشارہ، وہ لفظ جو کسی اسم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ مثلاً یہ گھر کس کا ہے، اس میں یہ جو ہے یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس لیے یہ جو ہے وہ اسم اشارہ ہے۔ اس کار کا مالک کون ہے، اس میں اس جو ہے وہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس لیے اس اسم اشارہ ہے۔ وہ پلیٹ اٹھا لاؤ، اس میں وہ اسم اشارہ ہے۔ اگر اشارہ نزدیکی چیز کی طرف کیا جائے تو وہ اشارہ قریب، اور اشارہ کسی دور کی چیز کی طرف کیا جائے تو اشارہ بعید کہلاتا ہے۔ اب ہم اسم معرفہ کی دوسری قسم دیکھیں گے۔ اسم معرفہ کی دوسری قسم ہے اسم موصول۔ اسم موصول کیا ہے؟ ایسا کلمہ ہے جو اس وقت تک اپنے معنی واضح نہیں کرتا جب تک کوئی اور بات نہ کہی جائے۔ مثال کے طور پہ جو محنت کرے گا، جو محنت کرے گا، اس سے بات ہی نہیں واضح ہو رہی۔ بات واضح نہیں ہے جب تک اس کے آگے کچھ نہیں لگایا جاتا، اب اس کے آگے کچھ لگانا پڑے گا۔ جو محنت کرے گا کامیاب ہوگا، اس مثال میں جو محنت کرے گا کو صلہ کہا جاتا ہے۔ جو محنت کرے گا وہ اس کو صلہ کہا جائے گا، کامیاب ہوگا کو تکمیل صلہ کہیں گے، کیونکہ یہ جملہ صلہ کے معنی کو پورا کر رہا ہے۔ یہ دونوں فقرے ہوں گے تو جملے کا مطلب واضح ہوگا، اور جو محنت کرے گا اکیلا ہے تو فقرے کا مطلب واضح نہیں ہوگا، اس کو اسم موصول کہا جاتا ہے۔ اسم معرفہ کی تیسری قسم اسم ضمیر ہے۔ ضمیر وہ اسم ہے جو کسی نام کو دہرانے کی بجائے استعمال کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے پروناؤن کہتے ہیں، جو آپ نے پڑھا ہے آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ اور دے۔ اب اس میں یہ ہے علی میرا دوست ہے، علی ایک اچھا لڑکا ہے، علی میرا ہم جماعت ہے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ایک آکورڈ سی سینس مطلب ہمیں جو ہے وہ لگتی ہے کہ ہم بار بار علی ہی کہے جا رہے ہیں، تو فقرہ جو ہے نا وہ ہمیں اپنے غلط لگیں گے۔ اس لیے ہم اس کو اگر یوں کہتے ہیں کہ علی جو ہے وہ میرا دوست ہے، پہلے نمبر پہ ہم نے اس کا نام لگا دیا، پھر ہم لکھیں گے وہ ایک اچھا لڑکا ہے، وہ میرا ہم جماعت ہے۔ اس میں جو وہ لگا رہا ہے وہ جو ہے وہ اس میں ضمیر ہے، کیونکہ نام کی بجائے جو ہے وہ کوئی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ نام کو دہرانے کی بجائے جو اسم استعمال ہو، جو لفظ استعمال ہو، اسے اس میں ضمیر کہا جاتا ہے۔ اب اسم ضمیر کی اقسام: ضمیر غائب، ضمیر حاضر، ضمیر متکلم۔ ضمیر متکلم اپنے ذاتی نام کی بجائے جو لفظ بولا جائے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں، جیسے مجھے، میں، میرا، ہم، ہمارا ضمیر متکلم ہیں۔ دوسری قسم جو ہے وہ ہے ضمیر حاضر۔ جو شخص آپ کے سامنے موجود ہو اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ ضمیر حاضر کہلاتی ہے۔ اب ضمیر حاضر کیا ہوگی؟ تو، تم، آپ، تمہارے، تمہارا، تمہیں، یہ ضمیر حاضر ہوں گے۔ انگریزی میں سیکنڈ پرسن یو، اس میں جو بھی صیغے آئیں گے وہ ضمیر حاضر کے ہوں گے۔ تیسری قسم جو ہے وہ ہے ضمیر غائب۔ جس شخص کا ذکر ہو رہا ہو اور وہ موجود نہ ہو اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے اسے ضمیر غائب کہا جاتا ہے، جیسے وہ، اس، اسے، ان، انہیں، انہوں۔ انگلش میں اس کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں، تھرڈ پرسن پروناؤن، جیسے ہی، شی، اٹ اور دے۔ اسم علم کی اقسام: علم کے معنی ہے علامت یا نشان۔ اسم علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کی پہچان کے لیے بطور علامت استعمال ہو۔ مثال کے طور پر شاعر مشرق غالب ابن مریم اسم علم ہوں گے۔ اسم علم کی اقسام جو ہیں وہ 5 ہیں۔ اس میں فرسٹ ہے خطاب، تخلص، لقب،
عرف اور کنیت. خطاب حکومت یا کسی سرکردہ ادارے کی جانب سے کسی شخص کو اس کی خدمات اور کارناموں کی بدولت جو خاص نام دیا جائے اسے خطاب کہتے ہیں. سر وہ اعزازی نام ہے جو حکومت نے علامہ اقبال کو دیا تھا. ایسے اعزازی نام کو خطاب کہا جاتا ہے. مطلب یہ خدمات یا کارناموں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. جیسے عبد الرحمن چغتائی کو خان بہادر کا خطاب دیا گیا. سید میر حسن کو شمس العلماء کا. علامہ اقبال ہمارے شاعر مشرق ہیں اس لیے انہیں شاعر مشرق کا خطاب دیا گیا. قائد اعظم کو بابائے قوم کا خطاب دیا گیا. دوسری قسم جو ہے وہ تخلص وہ مختصر نام ہوتا ہے جو شاعر اپنی شاعری میں اصل نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں. جیسے آخری شعر میں شاعر کا نام دیا جاتا ہے. اسد اللہ خان اپنا جو ہے وہ تخلص غالب استعمال کرتے تھے. خواجہ الطاف حسین کا تخلص حالی تھا. لقب کسی شخصیت کو ان کی کسی خوبی خصوصیت یا صفت کی وجہ سے جو خاص نام دیا گیا ہو اسے لقب کہتے ہیں. مثال کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کا لقب دیا گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو نورین کا لقب دیا گیا. اب اس کی چوتھی قسم جو ہے وہ ہے عرف. عرف جو ہے وہ مختصر نام ہے جو پیار یا محبت سے اصل نام کی جگہ پر بولا جائے. اس کے علاوہ یہ وہ نام بھی ہے جو شرارت کے طور پہ نفرت یا حقارت کے طور پر بگاڑ کر بھی بولا جائے وہ بھی عرف کہلاتا ہے. جیسے شبنم سے شبو، غلام محمد سے گاما، عمران سے مانا یا مانی، چھوٹے یا سے چھوٹو. مطلب چھوٹے یا چھوٹو دونوں جو ہیں وہ عرف کہلاتے ہیں. عام طور پر بچے جو دکانوں پہ کام کرتے ہیں ورک شاپس پہ کام کرتے ہیں انہیں چھوٹے یا چھوٹو کہہ کر بلایا جاتا ہے. یہ بھی عرف میں آئے گا. اب 5ویں نمبر پہ جو اس کی قسم آتی ہے وہ کنیت. کنیت وہ نام ہے جو ماں باپ یا بیٹے بیٹی کی نسبت بولا جائے. مثال کے طور پر ابو بکر کا باپ، ام کلثوم کی ماں، ابن عمر کا بیٹا، ابن اسحاق کا بیٹا، بنت امارہ کی بیٹی. ہم امارہ کی بیٹی کی بجائے کہہ دیتے ہیں اگر امارہ کی بیٹی ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں یہ بنت امارہ ہے. تو یہ کنیت ہوگی. آئی ہوپ آپ کو اس معرفہ کی اقسام کی اچھے سے سمجھ لگ گئی ہوگی. ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو.